بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Glorified be He who carried His servant by night from the inviolable place of worship to the far distant place of worship, the neighborhood whereof we have blessed, that we might show him of our tokens. Lo, He, only He is the hearer, the seer. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا. We gave unto Moses the scripture, and we appointed it a guidance for the children of Israel, saying, choose no guardian beside me. ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا. They were the seed of those whom we carried in the ship along with Noah. Lo, he was a grateful slave. لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کا ہمارا درس سورۃ اسراء بنی اسرائیل کے چوتھے درس میں 2 نمبر آیت سے لے کر انشاءاللہ 8 آیتوں تک مضمون جو ہے بیان ہوگا. تو خاص توجہ چاہتا ہوں آپ لوگوں کی تلاوت سے ہی، اس لیے کہ ایک ایسا مضمون ہے کہ ہر فرد اس کا قرضدار ہے، متاثر ہے جو آیت میں پیش کیا جا رہا ہے، چاہے مسلم ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے بت ہو، ہر فرد اس سے متاثر ہے. دوسری چیز، جیسے آپ کو ملحوظہ ہوگا ترجمے سے، یہ بیان صرف اسی جگہ پر ملے گا اور کہیں نہیں ملے گا. اور کہیں ملے گا تو قصہ. تو ذرا سنیے، تلاوت کے ساتھ ہی ساتھ میں رہیے کہ کیا بیان ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآتینا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. 2 آیتوں کا ترجمہ سنیے. دی ہم نے موسیٰ کو کتاب، بنایا اسے اس کتاب کو ہدایت بنی اسرائیل کے لیے. اللہ اصل میں انلا کیا تھا؟ انلا. تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارا درس تجوید، تفسیر، قواعد، فقہ سب پر مشتمل ہے. تو یہ بھی گرامر یاد کرنا ہے ابھی ترجمے میں ہی، کہ کبھی بھی ان نون ساکن یا تنوین والا، جیسے دن 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 یہ آئے، اس کے بعد لام آئے تو نون نہیں پڑھا جائے گا، سیدھا لام میں داخل ہو جائیں گے. اللہ دیکھیے کیسا لکھا ہے، اللہ. تو اس قاعدے کو یاد رکھیے. اسی طریقے سے اگر را آئے تو بھی، جیسے من ربک تو من ربک، یہ ذہن میں رکھیں کہ مت بناؤ میرے سوا کسی کو
ذریت من، کس کی اولاد ہو، ذریت کس کی ہو، حملنا مع نوح علیہ السلام کے ساتھ جنہیں ہم نے کشتی پر بٹھایا. اب دیکھیے ترجمہ خود بخود آ گیا. مع نوح حملنا تو کس میں اٹھایا؟ کشتی میں. انہو یقیناً وہ یعنی نوح علیہ السلام تھے بندے شکر گزار ہر وقت. اب بقیہ آیتیں سنیے. اب اس میں ان دو آیتوں میں کیا بیان ہو رہا ہے؟ بنی اسرائیل کی تاریخ بیان ہو رہی ہے. اب دوسری آیتوں میں دیکھیے کیا بیان ہوگا. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. ہم نے آگاہ کیا بنی اسرائیل کو کتاب میں یعنی کتاب موسیٰ، سیاق سے وقت بتلا رہا ہے تورات. لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، تم ضرور فساد رچاؤ گے، دو دفعے زمین میں فساد. وَلَتَعْلُنَّ، اور سرکشی کر دکھاؤ گے، بڑی عظیم سرکشی، عظیم فساد. کتنی دفعے؟ دو دفعے. اس کو ذہن کر لیں. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا. سنیے، وعد اولاہما پڑھا میں نے. تو جن کے پاس عربی گرامر ہے، جس حروف علت پر آپ واویلس کہتے ہوں گے نا، کچھ نہ ہو اسے پڑھا جائے گا. پھر آگے میں نے کیا پڑھا؟ عباد لنا اولی، یہاں پر بھی واو ہے، تو جس پر انڈے جیسی شکل ہو اسے نہیں پڑھا جائے گا. اچھا ہے، اپنی پرنٹ میں علیحدہ ہے، جس پر کچھ ہو جزم ہو تو پڑھا جائے گا اور نہ ہو تو نہیں پڑھا جائے گا. یہ مخالف سمت ہے، اس کو ذہن میں رکھیے. جو عربی طبع میں پڑھتے ہیں، دیکھیے کچھ نہیں تو پڑھیے، کچھ ہے تو نہ پڑھیے. جو انڈین پرنٹ ہے تو پڑھیے، نہیں اس کو ذہن میں رکھیے. دونوں میں سے جب پہلا وعدہ ہمارا آئے گا، بعثنا علیکم عبادا. دیکھیے بعث کا میں ترجمہ بتلا چکا ہوں پہلے. بعثت نبی، یوم البعث، قیامت کو بھی کہتے ہیں. تو بعث کے اندر کیا ہے کہ کوئی نئی چیز ہم نہیں لا رہے ہیں، پہلے سے موجود ہے. تو دیکھیے بعثنا، ہم بھیجیں گے تم پر ہمارے بندے. تو بندے موجود ہیں نا، تم فساد مچاؤ گے، تمہاری سرکوبی کرنے کے لیے ہمارے بندے، مطلب ہے کہ موجود ہیں. تو بعث کے اندر یہ خاصیت ہے. قیامت کے دن قبر سے اٹھیں گے تو موجود تھے کہ نہیں قبر میں؟ سخت زور والے، فجاسو خلال الدیار، دیار تمہارے بستیوں میں، تمہارے گھروں میں گھس جائیں گے. اور سنیے، وکان وعدہ مفعولا، یہ تو ہونا ہی ہے. یہ ایک دفعے کا فساد. ابھی تو ترجمہ ہی ہو رہا ہے. دوسرا سنیے، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. پھر ہم تمہیں غلبہ دیں گے. کرتے ہیں دوبارہ ان پر. اب دیکھیے غور کیجئے، جنہوں نے آ کے تمہیں جلاوطن کیا، تمہارے گھروں میں گھس کر تمہیں رسوا کیا، قتل کیا اور بھگا دیا، ہم تمہیں ان پر غلبہ دیں گے. تو پانسا پلٹ گیا نا، یہی سمجھیں گے آج کل لوگ جی. اور مدد کریں گے تمہاری ماں، لڑکے، اور تمہیں اکثر نفرا، تمہاری جمعیت بھی بڑھا دیں گے. پھر سنیے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلها فاذا جاء وعد الاخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. اگر تم نے اچھے عمل کیے تو تمہارے لیے تھے، برے کیے تو تمہارے لیے تھے. اچھے عمل کیے تو حکومت ملی، برے کیے تو ہم نے دوسرے بندے لا کے تمہارا صفائی کر دیا. اگر فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ،
کیا فرمایا؟ 2 دفعے فساد مچاؤ گے نا. اب جب دوسرا وقت آئے گا، اب دیکھیے ترجمے میں کتنا فرق ہے. اب یوں نہیں کہا کہ ہم ہمارے بندے لائیں گے. اچھا پہلے یہ نہیں کہا کہ مسجد میں داخل ہوں گے. دیکھیے کلام کی بلاغت، کما وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، مسجد میں داخل ہوں گے جیسے پہلے داخل ہوئے تھے. تو معلوم ہوا پہلے بھی بیت المقدس کو بھی تخت و تاراج کیا تھا. کیسی جامعت ہے. وَلِيُتَبِّرُوا، ہلاک کریں گے جس پر ان کا بس چلے. تو ان 2 آیتیں ان کی تاریخ نصیب، اور پھر یہ 5 آیتیں، 4 آیتوں میں مضمون ان کا شان و شوکت کا، ذلت و رسوائی کا. اب قرآن نازل ہونے کے بعد تو گئے کہ 3 مضمون رہیں گے. تو یہ قرآن نازل ہونے کے پہلے کا ترجمہ ہوا. سنیے، عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا. قرآن جب نازل ہوا تو کہا جا رہا ہے کہ عجب نہیں کہ اللہ تم پر رحم کرے. دیکھیے دال کا تام دام، وَإِنْ عُدْتُمْ، دال تال میں مدغم ہو گیا. عُدْنَا، اب میں یہاں کلکلا کر رہا ہوں، پہلے نہیں، اس کو بھی ذہن میں رکھیے. اگر تم نے یہی حرکت کی تو پھر تمہیں جلا وطن کیا جائے گا. اور یاد رکھیے جہنم کافروں کو ہم نے قید خانہ بنایا ہے. اب مضمون کیا ہوگا؟ پہلے تو ان کی تاریخ، دعائیں ہوگی، پھر ان کی ایک شان و شوکت تھی وہ زوال میں تبدیل ہوئی. تو یہ معلوم ہوگا کہ اقوام کے عروج کے لیے، بلندی کے لیے کس کا دخل ہے؟ ان کے اصلاح اور فساد کو بڑا گہرا دخل ہے. جب حکومتیں اصلاح کرتی ہیں تو ترقی کرتی ہیں، اور جب فساد رچاتی ہیں تو ذلت و رسوائی. یہ سنت الہی ملے گی. ان احسنتم، اگر نیکی کرو تو اس کا صلہ ملے گا. تو یہ سنت الہی. تو اس طریقے سے مضمون ہوگا. تو 2 دفعے ان پر تباہی قرآن کے نازل ہونے سے پہلے، اور پھر قرآن کے نازل ہونے کے بعد بھی تباہی، اور اب بھی تباہی آئے گی. یہ سارا مضمون مجھے بیان کرنا ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز کو لے کر چلنا ہے، اس لیے میں توجہ چاہتا ہوں کہ سنیے. وہ کافی لوگ کہتے ہیں نا کہ آج کل ہماری پٹائی ہو رہی ہے. تو کیوں ہو رہی ہے؟ وجہ کیا اس کی؟ کچھ کہتے ہیں چلیے اچھا ہے، ابھی جو آج کل حالات چل رہے ہیں برما میں، ہندوستان میں، بولے اچھا ہے لوگ نماز پڑھنے لگیں گے. یہ سوچ صحیح نہیں ہے. نماز پڑھنے لگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں سلطنت دے دے گا، اقتدار عطا کرے گا. تو ان ساری چیزوں کو بتدریج، جو کوئی ضروری ہے کہ پورا ہو جائے، لیکن کیا ہے میں نے بتلا دیا. تو اب ہم شروع کرتے ہیں، اور ساتھ میں 1 گھنٹہ کا سفر میں سنیے. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ترجمہ کیا کریں گے؟ ہم نے دی موسیٰ کو کتاب. ابھی سے سمجھنا ہے. اب کیسے سمجھے، کیسے سمجھاؤں، کیسے قریب لاؤں؟ کیا ہاتھ میں کتاب دی؟ تو کہیں گے نہیں. تو سنیے، کوثر میں جائیے. اب وہ آپ اسی طریقے سے پڑھیں گے انڈین اسٹائل میں تو بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. کیسے پڑھیں گے؟ اِنَّا آتَيْنَا، تب تو سمجھ میں آنے والا نہیں. تو وہاں بھی آتینا پڑھتے ہیں، یہاں بھی آتینا، جبکہ وہاں کیا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَا، عطیہ سے ہے. اس سے ہے؟ عطیہ سے ہے. کیا بات ہے کہ رسول کو فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اعطینا، اے رسول ہم تمہیں عطیہ میں دے دیا کوثر. اور موسیٰ سے فرماتے ہیں علیہ السلام آتینا. کیا فرق ہے اس میں؟ کیا بات ہے؟ سنیے، پورے قرآن میں کام آئے گا. پورے قرآن میں اسلوب کو یاد رکھیے. دیکھیے آپ جائیے سورہ شورا میں، کتاب وحی الہی 51 آیت میں، یاد ہوگا آپ کو، لکھ بھی لیے ہیں. اللہ تعالیٰ کیسے بات کرتے ہیں؟ وحیاً او من وراء حجاب او یرسل رسولا. بات کیسے کرتے ہیں؟ ڈائریکٹ نہیں، وحی. تو حضرت موسیٰ کو جو کتاب تھی کہ ہاتھ میں تھما دی، وہ
وحی الہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کوثر ملے گا وہ نظر آئے گا کہ نہیں؟ تو یہ فرق لکھ لیں. جو ظاہر میں جس کا وجود ہے اسے اعطینا عطیہ. آپ کسی مسجد کو مدرسے کو چندہ دیتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں؟ عطیہ. اعطیتو نہیں کہہ سکتے. اور جب ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ تو حسنہ نظر آتا ہے. تو یہ فرق لکھ لیجیے آتینا میں اور اعطینا، لیکن پڑھنے میں بھی فرق ہونا چاہیے. چلیے موسل کتاب یعنی توراۃ. اب آپ دوسری تفسیروں میں نہ جائیے، الجھن میں پیدا کریں گے. وہ 10 احکام وہ اور چیز ہے، وہ بھی اس میں داخل کر دیے گئے. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. اس کتاب کو ہدایت یعنی کیا؟ جو منزل مقصود تک پہنچائے، ہدف ٹارگیٹ تک. تو منزل مقصود کیا؟ ابتغاء وجہ اللہ کی معرفت. بنی اسرائیل. تو جب بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے مشعل راہ تھی. اللہ تتخذوا، میرے سوا کسی کو وکیل نہیں بنانا. تو بھی اللہ کو ہم آخر میں پیش کرتے ہیں کیونکہ وہاں قواعد ہیں. کتاب دی، ہدایت تھی، اور کہا کہ وکیل کے معنی کیا؟ وکیل کے معنی ذمہ دار ہے نا، سرپرست. کہتے ہیں اللہ وکیل ہے، اللہ ہمارا وکیل ہے. معتمد، تو دنیا میں بھی وکیل ہے، روحانی بھی ہے، جسمانی بھی ہے. آپ کو کوئی اپنا مسئلہ حل کرنا ہے، آپ سے نہیں ہوتا، ہم کمزور ہیں تو وکیل بناتے ہیں. صحیح ہے نا؟ اب اسی طریقے سے کوئی غلط طریقہ، اب یہ چونکہ سمجھانے کے لیے قریب لے جانا ہے. کچھ حضرات روحانی وکیل بناتے ہیں کہ قیامت میں ہمارے بس کی بات نہیں کہ ہم کامیاب ہوں، لہٰذا اپنے شیخ کو وکیل بناتے ہیں نا جی، تاکہ ہم ان کی خدمت کریں، تاکہ شفاعت مل جائے. اللہ تعالیٰ کی طرف کیا فرماتے ہیں؟ لا تتخذوا من دونی وکیلا. کسی کو معتمد مت بنا. کیوں؟ چلیے ہم دنیا سے لے چلتے ہیں. عربی الفاظ مگر آپ یاد کر سکتے ہیں، بہت مختصر ہے. جب آپ کسی کو وکیل بناتے ہو، چاہے دنیا کا چاہے آخرت کے لیے، حالانکہ وہ صحیح نہیں لیکن سمجھانے کے لیے میں انہیں کے الفاظ استعمال کرتا ہوں. خواجہ کو بنائے، کتنے لوگ ہیں میں آپ کو بتاؤں ان خواجہ کو وکیل بنانے والے، اور آپ نے بھی دیکھے ہیں. ان کنت غنیا تصیر فقیرا. لکھ لیجیے، اگر تم مالدار ہیں تو فقیر ہو جاؤ. لوگ فقیر ہو گئے وکیلوں کو پیسے دے دے کر اور درگاہوں میں نذرانے دے کر. ہوئے کہ نہیں ہوئے جی؟ پھر بھی اسی کو بنائیں گے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لا تتخذوا. لکھ لیجیے، ان کنت قویا تصیر ضعیفا. بہت بڑے پہلوان ہیں یہ. کوٹ چوکھٹ کے درگاہوں کے چکر لگا کر کیا ہو جائے گا؟ تمہاری پہلوانی ختم ہو جائے گی، کمزور ہو جاؤ گے، ہے نا. رزلٹ کب نکلے گا؟ 10 سال کے بعد. اور درگاہوں کا تو کبھی نکلے گا ہی نہیں. اور لکھ لیجیے، ان کنت صحیحا تصیر سقیما. آپ تو صحت مند تھے، یہ کیا ہوا؟ تو بولے 10 سال سے چکر لگا رہے ہیں کورٹ کے. اچھا، آپ تو صحت مند ہے، کیا ہوا؟ تو بولے چوکھٹ کے چکر لگا رہے ہیں اجمیر تک اور نہ جانے کہاں تک. تو یہ حالت ہو گئی. چلیے مزید سنیے. سننا ہے نا، سنیے. کیوں سنیے؟ تاکہ لوگوں کو سمجھائیں. پیسے دے دیے، سب کچھ دے دیا، ایگریمنٹ ہوا، ہمارا کیس لڑنا ہے. جانتے ہیں آپ چھوٹی کیسیں تو 2000 ملین تک کے کیسیں ہوتی ہے. ایک حاضری کے 2 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ دے دیے. اب کیا ہوگا؟ تیسرے روز مفاجہ خبر آ گئی، 5 لاکھ چلے گئے، ملین چلے گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے کیا ہیں؟ لا تتخذوا من دونی وکیلا. اچانک خبر آئی، ہارٹ فیل ہو گیا. اب گئے 5 لاکھ ملین. غریب کے تو 2000 10,000، جو 2000 کی تو بات ہی نہیں ہے. وکیل کے پاس جاؤ تو ابھی 50,000. تو 3 باتیں لکھ لیے، چوتھی بھی لکھ لیے. تو کیا مطلب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ عقل مند کے لیے افلا تعقلون، ایسا وکیل بناؤ
کہ نہ تم سے پیسہ مانگے، نہ تم فقیر بن جاؤ، نہ تم بیمار بن جاؤ، نہ تم لاغر بن جاؤ، اور نہ اس کے مرنے کی خبر آئے، تو ایسا وکیل کون ہے؟ جائیے سورہ فرقان میں جائیے 58 آیت میں کیا فرماتے ہیں؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، کسے وکیل بناؤ اس پر موت طاری نہیں ہوگی۔ پھر یہ ہمیں کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ تو یہ جو میں بات پر جو محنت کر رہا ہوں یہ اس لیے کہ آپ بتائیں اب بنی اسرائیل نے یہ حرکتیں کی تھی تو ہماری امت بھی کرتی ہے۔ درس سب سے پہلے ہمارے لیے، بعد میں بنی اسرائیل کا قصہ۔ تو آپ سنیے، مزید سنیے۔ اب ایسا کرنے والوں کو جو اللہ کو چھوڑ کر کسی پر اعتماد کرتے ہیں، تو میں تو کہتا ہوں ہمارے لیے بھی اللہ تبارک تعالیٰ کیسے پکار رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کی تاریخ تو ہماری بھی تاریخ، ذریۃ من حملنا مع نوح، ذریہ جانتے ہیں نا، اے اولاد، اے پیارے بچوں، ہم کہتے ہیں نا ارے بچوں تم کس کی اولاد ہو، تمہارے گھر میں تمہارے دادا تو ایسے تھے، کہتے ہیں نا ارے تمہارے نانا تو درس دیتے تھے، کتنا اچھا انداز ہے نا۔ تو کہتے ہیں ذریۃ من حملنا، کس کے اولاد ہو تم؟ جنہیں ہم نے اٹھایا، کس کے ساتھ؟ کشتی پر، نوح کے ساتھ۔ تو نوح علیہ السلام کی بات نہیں ہو رہی ہے، کس کی؟ نوح علیہ السلام اثر انداز ہوئے، تمہارے باپ دادا ایمان لائے، انہیں کشتی میں اٹھایا، اس کا مطلب وہ اچھے لوگ تھے، ٹھیک ہے؟ تو تم ان کی اولاد ہو، تو تم بھی اچھے بنو، یہ مطلب ہے۔ ہم کہیں گے نا تمہارے دادا درس دیتے تھے، تم بھی درس دینے والے بنو، یہ مراد ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ مانو، وہ کس کے اولاد تھے؟ یعنی امتی نوح کی۔ اب نوح کا ذکر ہو رہا ہے، انہو کان عبدا شکورا، تو بنی اسرائیل کو کہاں تک لے گئے؟ نوح علیہ السلام۔ وہ یعقوب علیہ السلام سے ان کا نام کیا ہوا؟ اسرائیل، لیکن اولاد کس کی؟ نوح کی۔ جیسے ہمیں کوئی کہے کہ امت مسلمہ، تو ہم کہاں تک پہنچ گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ کوئی غیرت دلائے، شرم دلائے کہ تم امت محمدیہ والے ہو، یہ کہا جا رہا ہے۔ اب سنیے، انہو کان عبدا، کہاں ہے ہمارے وہ بھائی؟ اوپر کیا فرمایا؟ اسرا بعبدہ، پہلے آیت میں اپنے بندے کو لے گیا، کہاں تک لے گیا؟ سدرۃ المنتہا۔ وہاں تک جانے کے بعد بھی کیا تھا؟ وہ بندہ ہی تھا۔ تو اے ذریۃ من حملنا مع نوح، نوح کیا تھے؟ بندے تھے، بشریت سے آگے نہیں گئے۔ کیوں کہا؟ کہ ان میں بھی وہ صفات والے پیدا ہوئے تھے جو وکیل بن کر شفاعت کریں گے۔ تو ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ جس کے ہم امتی ہیں، اور ہمارے جو بڑے بزرگان دین ہیں وہ کیا تھے؟ بندے تھے، بشریت سے ایک قدم بھی آگے نہیں۔ تو عبد، لیکن افسوس کہ عبد کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ان انبیاء کو بشر ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو قرآن سے سمجھائیے۔ اچھا آپ چلیے، شکورا، کیا مطلب شکورا؟ اللہ کا نام ہے الشکور، لکھتے ہیں نا عبد الشکور، بندے کا کسی کا نام، بہت سو کے نام ہے عبد الشکور۔ سورہ توبہ میں آپ جان چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے رؤوف رحیم، تو فرمایا کہ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے نا۔ تو اللہ کے کچھ نام ایسے ہیں کہ بندوں کو چل سکتے ہیں۔ تو شکور، تو شکور کے معنی اور شاکر کے معنی میں فرق ہے۔ شاکر کے معنی شکر کرنے والا، آپ کو کسی نے کچھ دیا، کچھ کھلایا، کچھ پلایا، کچھ پڑھایا، تو شکریہ، کوئی راستہ بتایا۔ لیکن شکور میں فرق ہے، تو شکور میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے، پھر ہم بھی شکور بنیں گے۔ تو تیار رہیے گا لکھنے کے لیے۔ جی علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام اذا اکل فقال الحمد للہ الذی اطعمنی من غیر حول منی ولا قوة،
جب بھی لقمہ منہ میں ڈالے کھائے تو تمام تعریف اس کی جس نے مجھے کھلایا بغیر میری محنت کے ہیرے کے. اب ایک ترجمہ کافی ہے. اور جب پیتے تھے الحمدللہ الذی سقانی من غیر حول منی ولا قوت. ترجمہ یہی صرف کھانے بجائے پینے. جب کپڑا پہنتے تھے نیا الحمدللہ الذی کسانی ھذا من غیر حول منی ولا قوت. جب جوتا پہنتے تھے نیا الحمدللہ الذی ہدانی. اسی طرح من غیر حول. تو یہ ان کو نام کیا ملا؟ شکور. انہ کان عبدا شکورا. اب آپ لکھنے کے لیے تیار رہیے. انہ کان عبدا شکورا. ہماری مجلس درس حدیث کی بھی ہے نا, تو اس مناسبت سے میں چاہتا ہوں کہ درس حدیث سے ابھی ہم فارغ ہو جائیں تاکہ وہ دوسرا موضوع سننے کے لیے تیار ہو. تو لکھ لیجئے ترمذی, ابو داؤد, مرفوع حدیث. جانتے ہیں مرفوع حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ابو سعید خدری سے. اچھا حدیث کے الفاظ سنیے, الفاظ سنیے. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل فقال. جب کھاتے تو فرماتے, مطلب ہے کہ آپ کا عمل پیش کیا جا رہا ہے. اس کو بھی ذہن میں رکھیں چونکہ درس حدیث ہے. اذا اکل فقال کیا مطلب؟ جب کھاتے تو فرماتے, تو عمل کیا فرماتے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا. میرے ساتھ میں رہیے. وجعلنا مسلمین. اب سنیے ہم لوگوں کا کرشمہ سنیے. میں آپ کو بتا چکا ہوں, میں امتحان لینے کے لیے میرا تقرر ہوا تھا. دیکھیے ماضی کا صیغہ اطعمنا, سقینا. اصل میں سقانا کیا؟ سقینا. واویلس ہیں اس میں الف واو یا, تو وہ تبدیل ہو گئے. جعلنا. اب آپ جا کے اپنے بچوں سے پوچھیے اور ان کے مدرس سے پوچھیے کیا پڑے گا. اطعمنا وسقانا وجعلنا کیا ہوا؟ کیا مطلب؟ پہلا کلمہ بھی اسی طرح, تیسرا بھی اسی طرح. وجعلنا تو مطلب کیا ہوا؟ تمام تعریف اس کی جس نے ہمیں کھلایا, جس نے ہمیں پلایا اور ہمیں مسلمان بنا دے. تو مسلمان تو ہیں, یوں ہونا چاہیے کہ انا اول المسلمین. تو آپ صحیح کر لیں تاکہ میرے بھی کھاتے میں کچھ نیکیاں جمع ہو جائے نا. جی کیا پڑھیں گے؟ وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ. اچھا ہمارے لوگوں نے مین کو بڑھا دیا. جی وہ بڑھا دیا. دیکھیے آپ یوں کہیں کہ دخلت المسجد, کیا مطلب؟ مسجد میں داخل ہوا. اور دخلت فی المسجد, فی کی ضرورت نہیں. تو وجعلنا مسلمین. بہرحال اگر من نکل گیا تو پریشانی ہے, اضافے ہیں احادیث میں, لیکن ورڈ تو صحیح کہیں نا, وجعلنا. اور اگر صحیح آپ کہہ رہے ہیں, میں نے حوالے دیا ہوں احادیث میں, آپ کیا ملے گا؟ وجعلنا مسلمین. اچھا سنیے, یہ تو بہت مشہور ہے. اور ایک بتاتا ہوں, وہ روایت ہے, اس میں ایڈ کر لیں مثلا ابن ماجہ کو بھی ایڈ کر لیں. ترمذی, ابو داؤد, ابن ماجہ اور امام احمد چاروں نے بیان کیا ہے. ابھی اس طرح نہیں, اس میں فرق ہے. اس میں الفاظ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اسے کیا کہیں گے؟ قول. اس میں کیا تھا؟ اذا اکل فقال. تو اس میں فرق ہے. تو اس میں کیا فرمایا کہ جب کوئی کھانا کھائے اور یوں کہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة قد غفر اللہ ما تقدم من ذنبی. تو یہ پچھلے جو گناہ اس کو معاف. تو ابھی جو بھی آپ کو حدیث یاد ہے, لیکن عام مشہوری اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین یہ یاد ہے, من المسلمین یاد ہے. تو اس حدیث سے اب ہم فارغ ہوئے درس حدیث سے. اللہ تعالیٰ ہمیں سے ہر ایک کو حدیث کو سمجھنے کی توفیق دے, عمل کرنے کی, اور کوشش کیجئے کہ کوئی بھی عمل ہمارا صحیح ہو. یہ بہت عمدہ ہے. وباللہ توفیق. اب ہم رجوع کرتے ہیں ہمارے وقضینا. اب ذرا ساتھ میں رہیے. دیکھیے کوئی ضروری نہیں کہ درس ہمارا پورا. وقضینا الی بنی اسرائیل. فیصلہ کیا ہم نے
آگاہ کیا ہم نے بنی اسرائیل. کیا آگاہ کیا؟ کس بات سے؟ کتاب میں. کون سی کتاب میں؟ تورات. اب چاہے تورات میں ہو چاہے داؤد علیہ السلام کے صحیفے میں ہو. اچھا، یہ بات سننے سے پہلے ایک بات کو ملحوظ رکھیے. آپ 251 میں جائیں گے تو وہاں پر ذکر ہے طالوت، جالوت اور داؤد، ہے نا؟ کہ طالوت کی قیادت میں داؤد نے علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا. یہاں کسی کا نام نہیں. اس لیے نام اگر یہاں لیا جائے تو مفہوم کو سمجھنے میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اور کیوں؟ کسی نے کہا کہ بخت نصر، کسی نے کہا کہ رومی، کسی نے کہا کہ فارسی، مختلف نام ہیں. تو اس الجھن میں جانے سے بہتر یہ کہ ہم سنت الہی کیا ہے اس کی روح کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. باقی میں نے حوالہ دے دیا 251 سورہ بقرہ، وہاں ہم جا کے دیکھ لیجیے اس سے. تو اس کو ذہن میں رکھیے. تو سب سے پہلے قضینا. کیا مطلب قضینا؟ فیصلہ کیا. آج کل بھی قاضی ہوتے ہیں نا، مگر آج کل قاضی خالی نکاح پڑھانے کے لیے ہوتے ہیں، جبکہ وہ قاضی نہیں ہوتا. اور طلاق کی بات کرو تو بیچارے پریشان ہوتے ہیں. تو قاضی کا مطلب کیا؟ فیصلہ کرنا، جج. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے فیصلہ کیا اور اس فیصلے سے آگاہ کیا. اب اس قضات میں اللہ کے اور بندوں کے فرق ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیجئے آج. جی، کلام پاک کی آیت اور مسلم کی حدیث. دیکھیے، وہ مسلم کی حدیث میں کئی دفعے بیان کر چکا ہوں، مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام بخاری ایک حدیث کو 10 دفعے بیان کرتے ہیں. ہر ایک دفعے مقصد اور ہوتا ہے. تو آج میں اس حدیث کا ترجمہ نہیں کروں گا، نہ اس حدیث کو اس کی روح کو بیان کروں گا آج کے مطابق. تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. قضات کا مطلب کیا؟ عام طور پر ذہن یہ ہے کہ قاضی میں بڑی صلاحیت ہوتی ہے اور وہ فیصلہ دیتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ قاضی کچھ بھی فیصلہ نہیں دیتا. فیصلہ دینے والا مدعا علیہ ہوتا ہے. آپ اگر کوئی کیس لے کر جائیں تو آپ قاضی ہیں، نہ کہ وہ. یہ کیسے؟ کوئی بات مانے گا؟ جی، کوئی نہیں مانے گا. لیکن میں کہتا ہوں، دلیل سے کہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک سے کہتا ہوں. قاضی میں یہ صلاحیت ہی نہیں. وہ بڑی پوسٹ پر بیٹھا ہے، اس کے مقابلے میں اللہ کیسے قاضی ہے. دیکھیے، قاضی بلاتا ہے، گواہ آتے ہیں، سنتا ہے، پھر گواہی لکھتا ہے، پھر تحقیق کرتا ہے، پھر وہاں بھیجتا ہے. اللہ کو اس کی ضرورت ہے؟ چلیے، فیصلہ ہو گیا. اب مسلم کی حدیث. 2 بھائی سے مراد اسلامی بھائی آ گئے، شکوا کیا تو ان کا مال ان کو دے دیا. ابھی دیکھو قاضی کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قاضی نہیں، تو پھر یہ قاضی کیسے؟ اس کو نوٹ کیجیے. فرماتے ہیں کہ سنو، ایک بھائی نے یعنی مدعا علیہ نے یا مدعی نے اپنی الحن لسانو یعنی اپنی چاپلوسی، چرب زبانی، ذکاوت، ہوشیاری سے ثابت کر دیا کہ یہ مال اس کا ہے. تو میں نے گواہوں کی گواہی اور شہادت کے مطابق مال اس کو دے دیا. اب کیسے بری ہوئے؟ مگر اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اگر وہ مال اس کا نہیں اس کے بھائی کا ہے تو اس کے لیے جہنم کے آگے. اب قاضی کون ہوا؟ وہ خود قاضی ہے. وہ فیصلہ کرے کہ اپنا مال کھا رہا ہے کہ اپنے بھائی کا. بات واضح ہو گئی. تو یہ بات کس سے چیز؟ قضائی نا. ہم نے آگاہ کیا، ہمیں کسی گواہی کی ضرورت نہیں. تو یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ. اچھا، آپ اعتراض نہ کریں کہ قیامت میں تو ہاتھ گواہی دیں گے اور زبانیں گواہی دیں گی. وہ اس لیے نہیں، اللہ تعالیٰ قاضی ہیں، وہ اس لیے کہ تمہارے سامنے ثبوت پیش کر دیا جائے کہ تم نے یہ کیا تھا. تو چلیے، الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن، تم ضرور فساد مچاؤ گے. فساد کسے کہتے ہیں؟ فساد کی 3 قسمیں ہیں. ایک تو فساد روحانی، اللہ کی عبادت کرنے سے روکنا، توحید پرستوں سے، مسلمانوں سے کہنا کہ بتوں کی پوجا کرو، یہ فساد کی عادت ہے. دیکھیے، فرعون
خود کی پوجا کرواتا تھا فساد فی الارض تھا، اپنی پوجا کرواتا تھا فساد فی الارض تھا. لیکن یہ فساد فی الارض سرکشی میں کب تبدیل ہوا؟ جب بنی اسرائیل سے کہتا تھا کہ تم بھی یہی کرو، اب اللہ کی مان کرو. اگر کوئی بتوں کی پوجا کرے، کوئی درخت کی پوجا کرے، کرتے رہے، یہ فساد فی الارض ہے، مگر اس کا صفایا نہیں کیا جاتا. تو میں کہہ رہا تھا نا کہ سنت الہی، کیونکہ اللہ نے اختیار دیا ہے. آپ پتھروں کی پوجا کریں، اللہ کی کریں، آپ کو اختیار ہے. اس کا حساب کتاب کب؟ آخرت میں. لیکن جب آپ لوگوں کو مجبور کریں کہ ہمارے باطل معبودوں کی پوجا کریں، تب تمہارا صفائی کیا جائے گا. ابھی آپ بیٹھے رہیے، سنتے رہیے، پھر پوچھیں گے کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. ساری چیزیں آئیں گی آج یا آئندہ. بات تو سمجھ رہے ہیں نا. تو فساد اسے کہتے ہیں. دوسرا فساد، لوگوں کو اس طریقے سے زندہ رہنے نہ دیا جائے. غلام بنا دیا بنی اسرائیل کو، آج غلام بنا دیے جائیں. ان کے مکان انہوں نے کام کرنے دیا جائے ان کی مرضی سے، نہ محنت کرنے دی جائے، کوئی بھی سہولت نہیں. جیسے آج کل کہیں گے ان کو شہریت خارج کر دی، چلیے غلام بن کے رہو. پیدا ہوئے آپ کے ملک میں، یہ بھی فساد فی الارض ہے. جب ایسی نوبت آتی ہے تو ان کا صفایا ہو جاتا ہے. اور دوسرا مار دھاڑ، مارکیٹوں میں چوری زنا عام ہو جائے، تو یہ ہے سنت الہی. مگر آپ سنیے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مار پڑ رہی ہے اور ذبح حالی یہ ہے، وہ کیوں؟ تو سننے کی کوشش کیجیے. لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، ہے نا، 2 دفعے. یہ فساد. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، یہ تو فساد کے معنی ہوئے زبردست، جیسے کہ آج کل بعض ملکوں میں ہو رہا ہے. تو توجہ دیجیے کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب پہلی دفعہ تم فساد مچاؤ گے، سرکشی کرو گے جیسے انہوں نے کیا تھا، تو بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، ہمارے بندے منظم کر کے ہم بھیجیں گے، موجود ہیں. بَأْسٍ شَدِيدٍ، سخت قوت والے. فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، تمہارے گھروں میں داخل ہوں گے. سب سے ذلت یہ ہے کہ کوئی گھروں میں داخل ہو کر عورتوں کی عزت لوٹے، مردوں کو کاٹے، اور جو بھاگے ہو ضلع ہو جائے. اس سے بڑھ کر کوئی ذلت ہے؟ مگر یہ ذلت کب ہوتی ہے؟ جب فساد فی الارض. تو معلوم ہوا کہ فساد فی الارض کا بڑا گہرا اثر ہے قوم کے زوال کے لیے، ذلت کے لیے، رسوائی کے لیے. یہ ان کے ساتھ ہوا. اچھا، اب انہوں نے فساد کیا کیا، اسے بھی تو سوچیں سمجھیں. فساد کیا تھا، کیا کیا تھا؟ سب پڑھ چکے ہیں. پورے قرآن میں ان کے قصے ملے، یہ چیز کہیں نہیں ملے گی. آپ کیا سنا؟ ان سے کہا گیا کہ فلسطین میں داخل ہو جاؤ، یہ تو قصہ ملے گا، پڑھ چکے ہیں. جھک کر داخل ہو جاؤ، مگر کیا حکم دیا تھا؟ جاؤ، جا کر زمین اللہ کی، تو کس کا نظام نافذ کرو؟ اللہ کا نظام نافذ کرو. کتنے تھے؟ 12 قبیلے تھے، یاد ہوگا آپ کو. اب ان کی روحانیت یہاں پر ہے. داخل پہلے سے روک کھا گئے. اب دیکھیے حالات حاضرہ، سنیے غور سے. حالات حاضرہ داخل ہوئے، دیکھا کہ تو بڑے زوراور لوگ ہیں، جبکہ اللہ نے فرمایا تھا کہ جائیے، تو اللہ کی مدد تھی کہ نہیں ساتھ میں؟ تو مرعوب ہو گئے. کیا کیا بیچاروں نے؟ ایک حصہ لے لیا، فلسطین کا ایک حصہ، پاک سرزمین، جیسے ہمارے لوگوں نے بھی لیا ہے نا، یہ سرزمین پاک کر کے لے لیا حصہ. مگر کیا ہوا؟ انہوں نے یہ کیا کہ جو اس پر مطمئن ہوئے، پھر 12 قبیلے آپس میں جھگڑنے لگے. آپ سے کہا گیا تھا کہ ساری سرزمین پر قبضہ کرو، زمین اللہ کی، اللہ کا نظام قائم کرو. آپ نے تھوڑا سا لے لیا، اور اب 12 قبیلے لڑ رہے ہیں. تو اندرونی اختلاف ہوا.
تعصب اصلیت ہمارے یہاں بھی ہے، بھاؤ کی جی، اولاد سب ایک ہی کی مگر بھاؤ کی جی، تو اس میں یہ مبتلا ہو گئے تو کیا ہوا؟ کمزور، اختلاف کی وجہ سے یہ اندرونی طور پر کمزور ہوئے۔ اب کیا ہوا؟ تو کوئی بھی ملک جب اسلام کے نام پر لیتا ہے تو اسے چاہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرے۔ اگر وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں تو ذلت رسوائی ہوگی، یہی ہوگا جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا، اشارتاً اتنا کافی ہے۔ اچھا ہوا کیا؟ اس بستی میں کیا تھا؟ بڑے بڑے دیو تھے، پھر ان کی عورتیں بھی تھیں، اس کا نام تھا اناس، اب میں نام نہیں لیتا ہوں، کئی بت تھے، پھر ان کے چھوٹے بت بھی تھے، اس کے ساتھ میں عورت۔ آپ دیکھیے ان باطل معبودوں کی، ان کی صورتیں، شکلیں جو دیویوں کی، کیا اس کو کہتے ہیں، شہوت سے بھری ہوئی ہیں۔ یہ مادہ ان کے اندر تھا۔ یہی نہیں، یہ فساد ہوا تو یہ بھی ان کے جیسا کرنے لگے، لیا ایک تھوڑا سا علاقہ، پھر ان میں شامل ہو گئے۔ اچھا نذرانے چڑھاتے تھے، یہ بھی نذرانے چڑھانے لگے، یہاں تک کہ اپنی بیٹی بیٹیوں کو بھینٹ چڑھاتے تھے، یہ بھی بھینٹ چڑھانے لگے۔ بتائیے فساد فی الحال ہوا کہ نہیں ہوا؟ جب یہ نوبت آئی آپس کا اختلاف، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ عباد اللہ۔ تو آپ سوچتے ہوں گے کہ فرشتے آئے ہوں گے، نہیں، یہ مسلم تھے، نہیں، یہ بھی کافر تھے، تو پھر عباد اللہ نہ کیوں؟ کیا کافر اللہ کے بندے نے، مشرک اللہ کے بندے نے؟ تو سنت الہی یہ ہے کہ اگر کوئی پاک قوم اگر فساد فی الارض مچائے تو ہم مسلمان نہیں، غیروں کو اٹھا کر تمہارا صفایا کریں گے، یہ سنت ہے۔ اب ہم سوچتے ہیں فٹ کیوں رہے، ہماری پٹائی کیوں ہو رہی ہے؟ ہم تو مومن ہیں، وہ تو کافر ہیں، یہ وجہ سے ایمان کی بات نہیں ہو رہی، نماز کی بات نہیں ہو رہی ہے، اصلاح معاشرہ، فساد فی الارض، زمین اللہ کی، نظام اللہ کا، تو اتنا کافی ہے۔ تو یہ ایک دفعے ہوا۔ اب سنیے آگے، وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ، پھر ہم نے دوبارہ آپ کو کیا عطا کیا؟ کیا؟ شان و شوکت۔ کیا ہوا؟ انبیاء آئے، اصلاح کی، تو پھر یہ سمجھ۔ دیکھیے اللہ کی سنت الہی، کوئی رجوع ہوتا ہے تو پھر شان و شوکت ملے۔ أَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ بَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، جمعیت کتنی پہلے سے بڑھا دی۔ اب سنیے، اب جو طریقہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا، کہہ رہا تھا نا سنت الہی، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، تم نے جو اچھے کام کیے تھے تمہارے لیے، مطلب تمہیں شان و شوکت ملی، اس کے بعد تم نے فساد کیا، اسأتم فلہا، تو تمہیں ذلت و رسوائی۔ یہ اللہ کا قاعدہ، سارے اللہ کے مخلوق، سارے اللہ کے بندے، اس کے لیے کچھ دشوار نہیں، کچھ مشکل نہیں۔ تو سمجھ میں کیا آیا؟ ایک چیز، آپ کے پاس بڑی حکومت ہے، بڑے سلطنت کے مالک ہیں، بہت کچھ بنایا، آج کل جو کیا بولتے ہیں کہ ایٹمی قوت بھی آپ کے پاس ہے، سب ہے، لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قوت ایسی ہے کہ اگر تم نے بجائے اسلام معاشرہ کے فساد فی الارض کیا تو اللہ کو ایٹمی طاقت کو لانے کی ضرورت نہیں، وہ ایسے بندے منظم کرے گا تم تمہارا سفایا کر دے گا۔ تو کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ اللہ کے دین کی طرف، رسول نے جو ہمیں دین دیا اس کی طرف۔ اگر اختلاف کرتے رہے تو یہی صورت ہوگی جو بنی اسرائیل کی ہوئی تھی۔ ہمارے لیے اس میں درس ہے، ہر آدمی اس بات سے اثر انداز ہونا چاہیے، مگر یہی نہیں، اور بھی ہمارے سر قرض ہے، وہ کیا ہے؟ بتدریج ساتھ میں رہیے۔ اب سنیے، اللہ نے انہیں ترقی دی اور خوب پھلے پھولے، بیت المقدس میں نمازیں ہونے لگی، سب کچھ جو تھا، پھر وہی شراب، شرک، نبیوں کی پوجا، نبیوں کو قتل کرنا۔ اچھا اس بات کو بھی یاد رکھیے کہ جو پہلا فساد فی الارض ہوا تھا قبل مسیح، یعنی قبل پیدائش عیسی ابن مریم، اور یہ جو دوسرا فساد ہو رہا ہے تو بعد مسیح۔
اب مسیح علیہ السلام نے بھی انہیں سمجھایا، مگر انہوں نے کیا کیا، ان کی بھی قتل کی سازش کی، انہیں اٹھا لیا گیا، حضرت یحییٰ کو قتل کیا، تو دوسرا فساد بھی انہوں نے پھیلایا۔ تو یہ ہے دوسرا۔ جب دوسرا تو اتنا کافی ہمارے سمجھنے کے، جب آپ تاریخ پڑھیں گے نا تو یہ ضروری ہے کہ قبل المسیح اور بعد المسیح، قرآن کے نازل ہونے کے بعد نہیں ابھی پہنچے ہم، تاکہ فرق محسوس رہے، تاکہ قصے میں کچھ پریشانی الجھن نہ ہو۔ باقی نام تو اس کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو بعد المسیح سنیے کہ جاء وعد الآخرہ لیسوء وجوہکم، تمہارے چہرے خراب کر دیں اللہ، گھس کر مارنا کاٹنا، تلوار، اس وقت تلواریں تھی نا، چہرے خراب۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور ایسی چیزوں ہلاک کیا جس پر ان کا بس چلے۔ اب کیا ہوا؟ دوسرے اس میں کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ روم سے آئے تھے، فارس سے آئے تھے۔ جانتے ہیں آپ کیا ہوا؟ بیت المقدس میں داخل ہوئے، اینٹ سے اینٹ اس کی بجا دی اور انہیں بھاگنے پر مجبور کیا۔ پہلی دفعہ بھی یہی ہوا، کہاں کہاں جا کر رہے ہیں۔ آج کل تو راستہ ہی نہیں بھاگنے کے لیے، کہاں گئے تو انڈونیشیا کے ساحل پر گئے، تھائی لینڈ کے ساحل پر گئے۔ آج کل تو مالوں کی کوئی لینے کے لیے نہیں، اس وقت تو جاتے تھے کشتی میں سوار ہو کر جنگلوں سے، مگر آج کل کا ماحول اب تو چونکہ ساری چیزیں عیاں ہیں، نظر کے سامنے ہیں، تو اب جب عذاب آتا ہے تو کہیں پناہ لینے کے لیے بھی جگہ نہیں۔ دیکھیے فرق ہوا۔ اب آپ بتائیے، اب ذرا توقف کرتے ہیں کہ یہ عذاب کیوں آتا ہے، معلوم ہوا کیوں آتا ہے۔ اب اگر ہم کہیں کہ ہم تو اللہ کا نام لینے والے ہیں، ماشاءاللہ مساجد میں اذان ہوتی ہے، ٹھیک، سب کچھ ہوتا ہے، نمازیں پڑھتے ہیں، رمضان میں تراویح پڑھتے ہیں، ہر چیز، لیکن کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں۔ سب سے پہلے ہمارا اختلاف، اور پھر آگے پھر شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ جو ہم تفسیر ابھی پڑھ رہے ہیں، میں آپ کو اماموں کی ایک بات بتاؤں، 3 اماموں کی۔ کون سی بات؟ میں نے کہا تھا نا کہ اللہ تجد، 3 امام، کتنے؟ 3، اور یہ تینوں امام ہمارے لیے باعث فہم، باعث ادراک بنے ہیں۔ تینوں میں اختلاف ہے، پھر ہم اپنے امام کی بات کرتے ہیں تاکہ سمجھ میں آئے۔ تو سنیے، اللہ تتخذوا، اور گرامر بھی ہے، کیا مطلب اللہ تتخذوا؟ کیا لکھیں گے؟ کیا کسی کو اپنا وکیل مت بناؤ۔ تو سنیے، ایک امام کہتے ہیں کہ لا نافیہ، تو دوسرے امام کہتے ہیں کہ لا ناہیہ، تو تیسرے امام کہتے ہیں کہ لا تفصیلیہ۔ ابھی آپ کو لکھنا ہوگا۔ چلیے، نافیہ کیا مطلب؟ نافیہ کا لا الہ، کوئی معبود نہیں، یعنی کسی ہر نفی، تو وہ امام نفی کر رہے ہیں وکیل کی، اللہ کے سوا کوئی وکیل نہیں، یہ ہو گئی نفی، ہے نا مانے؟ تو اب آپ کو گرامر سمجھ میں آیا کہ لا نافیہ بھی ہوتا ہے، تو امام کا فائدہ ہونا چاہیے نا۔ دوسرے امام نہیں، نافیہ نہیں، ناہیہ۔ ناہیہ کا مطلب کیا؟ نہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کسی کو وکیل مت بناؤ، تو معلوم ہوا کہ نہی بھی ہوتا ہے، لا نہیں، بات ہی کی ہے، وجود کی نفی کر رہے ہیں۔ نافیہ والے امام صاحب کیا کر رہے ہیں؟ وجود کے نہیں، کوئی وکیل نہیں اللہ کے سوا۔ اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، وکیل جو دنیا میں ہے نا، ان پہ بھروسہ مت کرو۔ تیسرے امام آئے، وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہدایت ہے بنی اسرائیل کے لیے، تو یہ تفسیر یعنی کیا؟ رزلٹ، کہ جب تمہارے پاس ہدایت ہے تو کسی کو وکیل مت بنا، ٹھیک ہے؟ یہ 3 امام کی بات۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری پٹائی کیوں ہو رہی ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، کیوں نہیں ہوگی پٹائی؟ ہمارے 2 امام ہیں، کتنے؟ ویسے تو ہیں 5، مگر میں 2 کی بات کر رہا ہوں۔ 5 کو کہاں برداشت کریں گے؟ 4 تو جانتے، اور ایک امام جعفر، 5 ہوئے نا، یہاں تو 5 آتے ہیں۔ ہمارے ممبئی میں آئیے آپ، مسجد میں 2 امام،
مگر ان دونوں کا اس طرح فائدہ نہیں ہوتا. کہتے ہیں جھوٹ. کیا کہتے ہیں جھوٹ؟ میں کہہ رہا ہوں، کہتے ہیں کہ چاروں امام برحق ہیں. جھوٹ. آئیے ممبئی میں ایک امام کی جماعت نیچے تو دوسرے امام کے اوپر، بتائیے جھوٹ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اگر چاروں امام برحق ہیں تو پھر یہ نیچے ایک جماعت اوپر جماعت کیسے؟ تو کہنے کا مقصد یہ تھا ہم روتے ہیں، ہماری پٹائی ہو رہی ہے، ہمارے کون سے امام ہے؟ ہمارا کون سا امام ہے؟ ہمارا عمل صرف نماز کے لیے دیکھیے، ہمارے قول میں اور عمل میں مطابقت نہیں، تو یہ تو ایک بات بتا رہا ہوں. اور یہ امام دیکھیے. تو یہ ایسے اماموں کی اقتدا کیجیے جو فائدہ دیتے ہیں، نہ کیا نہ پیا. اب غور سے سنیے کہ یہ بنی اسرائیل، ٹھیک ہے، ان پر 2 دفعے ذلت آئی. کب؟ کلام پاک کے نازل ہونے سے پہلے. اب سنیے، کلام پاک نازل ہونے کے بعد عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. دیکھیے اس آیت پر کافی بیان ہے. میں کوشش کرتا ہوں اگر پھر آپ سوالات کریں گے موقع دوں گا تو باقی رہا تو آئیں گا. ایسا کچھ نہیں. اس کا دوسرا حصہ، اس پر بھی بڑی لمبی داستان ہے. صرف یہ اللہ کی سنت الہی مٹا دیے گئے. پھر بھی فرماتے ہیں عجب نہیں ربکم ان یرحمکم. تو اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ آج کل جو پٹائی ہو رہی ہے، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اپنے دین کو چھوڑو، گھر واپس آ جاؤ، ہمارے اس دیش کو چھوڑو. تم پر اللہ رحم کرے گا. کب رحم کرے گا؟ لوٹ آؤ، لوٹ آؤ. بنی اسرائیل سے کہہ رہا ہے جو جلاوطن ہو چکے ہیں، فلسطین میں نہیں ہیں، لیکن ان کا اقتدار ختم ہونے والا ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ تم پر رحم کرے گا. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا. اگر اب بھی تم نے ایسے ہی فساد کیا تو ہم بھی سزا دینے میں لوٹیں گے. ٹھیک ہے. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا. یہ تو اس کا ترجمہ ہوا. لیکن اب ہمیں موضوع ہے باقی کون سا؟ کلام پاک کے نازل ہونے کے بعد، اور آج ان کی پوزیشن کیا ہے. تو کوشش کرتا ہوں سوالات بعد میں ہوں گے، اس مسئلے سے فارغ ہو جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی. عسى ربكم ان يرحمكم. ان کو ایک موقع تھا کہ انہیں عزت ملتی. جانتے ہیں؟ اچھا، یہ طائف میں ایک قبیلہ ہے بنی غطفان کر کے، ان سے ان کی جنگ ہوئی. جنگ ہوئی تو وہ شکست کھا گئے. شکست کھانے کے بعد یہ ان سے کہتے تھے کہ ہم تمہیں ایک نبی جس کا ہماری کتاب میں نام لکھا ہے محمد و احمد، اس سے مل کر ہم تمہیں شکست دیں گے. یہی نہیں بلکہ یہ دعائیں بھی مانگتے تھے. سورہ بقرہ 89 میں جائیے، لکھ لیجیے آیت. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے. ہمارے لوگ بھی مانتے ہیں وسیلے سے دعا. کیا کہتے تھے؟ سنیے. کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا. تو ان سے کہتے تھے کہ ہماری کتاب میں محمد و احمد آنے والا ہے. پھر اللہ سے کہتے تھے کہ اے اللہ، اس لیے وسیلہ کہ محمد و احمد کا جو تم نام ہماری کتاب میں بھیجا ہے، اس کے وسیلے سے ہمیں ان پر فتح دے دے. تو مشرکین سے بھی کہتے تھے اور اللہ سے دعا مانگتے تھے. فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ. جب آ گئے تو انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا. عبداللہ بن سلام، ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیسے ایمان لائے، آپ نے انہیں کیسے سچا جانا؟ چونکہ یہ تو کئی دفعے ہو چکا ہے کہ مدینہ میں آ کر بسے تھے، حج کے لیے آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو وہیں رک گئے.
بتلایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ محمد و احمد ظاہر ہوں گے، تو وہیں بس گئے، تو مدینہ، خیبر۔ اب جب یہ آئے تو عبداللہ بن سلام ان کے ساتھ میں نہیں ایمان لائے، تو بولے آپ کیسے ایمان لائے؟ تو بولے میں نے اپنے بچوں سے بھی اچھا اشد من الاولاد عرفت، اپنے بچوں سے بھی زیادہ انہیں پہچانا کہ یہ محمد و احمد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ محمد و احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتاب میں لکھا ہے، اور اپنے بیٹے کے بارے میں اس کی ماں کو پوچھنا پڑے گا۔ اب یہ تو باتیں ہمارے سمجھ میں نہیں آئیں گی نا آج تک جی۔ تو انہوں نے مانا، اور انہوں نے جاننے کے باوجود بھی نہیں تسلیم کیا، تو ان پر بھی وہی۔ اب وہ کیا ہوا؟ وقت ہے، دیکھیے کیا ہوا۔ آپ جانتے ہیں قینقاع، قریظہ، بنی نذیر، قرآن وہ تو چھوٹے چھوٹے ہیں یہ، لیکن سب سے بڑا فساد جو یعنی ان کو جو ان کی پٹائی ہوئی اور جلاوطن کیا گیا بنی قریظہ۔ آپ کہتے ہیں غزوہ کیا؟ احزاب، غزوہ خندق سے مشہور ہے۔ انہوں نے مخالفت کی، مسلمانوں کو دھوکہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو غسل کے لیے جا رہے تھے، جبرائیل امین آئے، نہیں حکم ہے بنی قریظہ کا حصار کیجیے، حصار کر لیا۔ اور وہ قصہ بڑا طویل ہے، سنے ہوں گے۔ فیصلہ یہی ہوا کہ مردوں کو، اس کے پہلے قینقاع، بنی نذیر کو جلا وطن، تو یہ ان کو مٹایا گیا، جلا وطن کیا گیا۔ پھر دوبارہ، یہ تو میں کہہ رہا تھا نا کہ قبل مسیح، بعد المسیح اور بعد نزول قرآن، دوبارہ کب ہوا؟ خیبر سے، سرزمین عرب سے انہیں خالی کر دیا گیا، اور یہ حکم ہے کہ پاک کرو سرزمین عرب۔ سنت الہی، جب بھی یہ فساد کریں گے تو ان کے ساتھ یہی ہوگا۔ اگر یہ غور کر کے آئے تو 4 دفعے تو ہوا ہے، مگر آپ جانتے ہیں 5ویں دفعے کیا ہوگا؟ سنیے عمران کی 112 نمبر آیت، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، جہاں بھی پائے جائیں ان پر ذلت و رسوائی، ذلت و رسوائی، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، مگر ہے کہ اللہ کی حمایت ہے لوگوں کی۔ آج کس کی حمایت میں ہے؟ یہ یورپ والوں کی۔ اچھا، ہٹلر نے بھی ان کی گوشت مالش کی نا؟ مسلمانوں نے تو کیا کیا؟ اسلام لے آؤ، چھوڑ دو، نہیں تو ان کو ختم کر دیا، جلا وطن کیا۔ ہٹلر نے کیا کیا؟ کیسی دوائی لائی؟ وہ تو بہت بات کی ہے، 1814 کا غالباً، آج جب جنگ عالمی ہوئی تھی اس وقت کا واقعہ ہے نا۔ تو اس نے کیا کیا جانتے ہیں؟ قیدی جو تھے جی جی جنگی قیدی جو تھے اس کے پاس، ان کے پاس، جرمنیوں کے پاس، تو ایک قیدی لکھتا ہے کہ ہم قیدیوں کو مجبور کیا گیا کہ ہم گڑھے کھودیں، تو ہم نے گڑھے کھودے۔ اب قیدیوں سے کام لے رہے ہیں، تو اس نے اپنی ڈائری میں یہ لکھا ہے، آج تک موجود ہے میڈیا کے پاس۔ پھر یہودیوں کو لایا گیا اور کہا کہ ان کو اندر ڈھکیلو زندہ، پھر ان کے اوپر مٹی ڈالو۔ تو قیدیوں نے کہا کہ ایسی بربریت ہم نہیں کر سکتے، کھڈا تو کھود لیے بغیر یہ ہم نہیں کریں گے۔ سنیے غور سے، کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اپنے فوجوں کو بلایا کہ ان کو اندر ڈھکیلو، انہیں ان قیدیوں کو تو ڈھکیل دیا۔ پھر کہا کہ یہودیوں تم ان کے اوپر مٹی ڈالو، تو تیار ہو گئے۔ کہا کہ بس نکلو باہر۔ دیکھا آپ نے کہ کیسے لوگ ہیں؟ دیکھا تو یہ ایسے لوگ ہیں۔ اب انہوں نے فساد مچایا قبل مسیح، فساد مچایا بعد مسیح، فساد مچایا قرآن نازل ہونے کے بعد۔ اب یہ فساد کس کے ساتھ تھا؟ وہ تو مسیح تھا نا، مسیحوں کے ساتھ۔ اور اب اس وقت انہوں نے فساد مچایا ہے ارض فلسطین میں۔ یقین رکھیے ایک 5واں آنے والا ہے ان کی سرکوبی کے لیے، مگر یہ 5واں کب آئے گا؟ اگر ہم متفق ہوتے ہیں، اپنے اماموں کے اختلافات، اپنی عصبیت کے اختلافات، اپنی کرسی کے اختلافات اگر ہم مٹاتے ہیں تو ہمیں میں سے ایک پیدا ہو کر ان کا صفایا کرے گا۔ مگر یہ کیا بات ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں آج کل
کیا ہو رہا ہے؟ ہم ہی اپنی زمین کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری زمین میرے لیے سجدہ کرنے کے لیے مسجد ہے، اسی کو ہم دوسروں کو دے رہے ہیں۔ کب ہوں گے ہم ایک؟ جب ہماری یہ حالت ہے تو اب ہم کہتے ہیں ہماری پٹائی ہو رہی ہے، نماز پڑھتے ہیں تو کیا نماز پڑھنے سے پٹائی نہیں ہوگی؟ یہ اقتدار اور یہ زمین کو ہم تو نماز پڑھتے ہیں مگر نماز قائم نہیں کر رہے ہیں، ہم نے دوسروں کو ہماری جگہ دے دی ہے کہ وہ اپنا اقتدار سنبھالے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھی، جو من تاثرات تھے، اس کو میں نے پیش کر دیا۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے، ہر فرد اثر انداز ہے ان کی شرارت سے۔ تو دعا کریں کہ ہم مسلمانوں میں اتفاق ہو جائے، ہم اماموں کا اختلاف اپنی عصبیت کا اور قرآن جاہلیت کا اس کو مٹا کر ایک ہو جائیں تو انشاءاللہ جلد ہی باقی آئے گا ہی، ان کی سرکوبی کریں گے۔ وباللہ التوفیق، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا۔ اچھا سنیے، ابھی تو کتاب موسیٰ کا ذکر ہوا، ابھی فوراً کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، تو آئندہ وقت سے پہلے آ جائیے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، قرآن ہی قرآن ہے، آ جائیے۔ ہاں، یہ اگر اس کو قدینا یہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا، اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا، تو بندے کا کیا قصور ہے نا؟ اصل میں یہ سوال جو ہے نا یہ تقدیر سے ہے اور اللہ کے علم سے ہے، چونکہ اس پر اس کو ہم نے اس لیے نظر انداز کیا تاکہ درس کی جو روح ہے وہ باقی رہے، کیونکہ یہ جو فیصلے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں ہے کہ یہ شرارت کریں گے، تو اس وجہ سے فرمایا کہ ہم نے آگاہ کیا، ہم نے فیصلہ کیا، تو اس کے مخالف نہیں ہو سکتا، ویسا ہوگا۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے آپ جانتے ہیں نا، تبت یدا ابو لہب، دیکھیے تبت یدا ابو لہب، اس کے ہاتھ ہلاک، اور وہ اس کی بیوی کا ذکر ہے کہ وہ امرأۃ حملۃ الحطب، اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو یہ اس بات سے آپ سمجھ سکتے ہیں، کیا اسے توفیق ہوئی آ کر کہتا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس قرآن کی آیت کو جھوٹی ثابت کر دیتا تھا، مگر اللہ کا فیصلہ اس نیت سے سنے، تو جو اللہ کا فیصلہ ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ چلیے کہیے۔ ہاں جی، اسرائیل کو یہ 3-4 دفعہ ان کے عذاب نازل جی نصر کے زمانے میں، اور یہودی اور ناصر جی جو سلطنتی تھی تباہ و برباد میں، مسلم بھی آج کل وہی کر رہے ہیں، لیکن ان پہ ایسا عذاب نہیں آتا۔ ہاں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تخصص ہے کہ آپ جب تک رہیں گے، آپ کا مشن جب تک رہے گا، تو یہ ہم پر ایک کرم ہے کہ مجموعی طور پر ہم کو اس لیے نہیں ختم کر سکتے کہ یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے کہ آخری امت ہے۔ اب اگر آخری امت کو کیسے ختم کریں گے؟ یہ تو ہم اللہ کے اس رسول کے یعنی اس مشن کے کرم پر ہم ہیں کہ ہمیں اس طریقے سے مٹایا نہیں جا رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم غفلت میں رہیں۔ بہت اچھا سوال کیا انہوں نے، یعنی سمجھ رہے ہیں نا جیسے ان کا صفایا کیا گیا، لیکن ہمارا جزوی صفایا تو ہے۔ برما میں کیا ہوا؟ صفایا کر دیا۔ اور عراق میں کیا ہوا؟ یمن میں بھی ارادہ تھا، ہندوستان میں بھی کیا ہو رہا ہے؟ جی، لیکن یہ کر نہیں پائیں گے۔ لیکن ہم کیا چاہتے ہیں کہ عباد لنا، کوئی مشرک آئے، ایک صاحب نے تو یوں کہا کہ ہندوستان کے لوگ اسلام لائیں گے، وہاں سے آئے گا، ٹھیک ہے، ہم تو رد نہیں کرتے، یہ بھی ممکن ہے، تو ہم سے کیوں نہیں آئے گا؟ یعنی وہ حالات کا اندازہ کر رہے ہیں کہ عرب سے کیوں نہیں آئے، یا ہمارے پڑوسی ملک سے کیوں نہیں آئے، یا انڈونیشیا میں اکثر مسلمان ہیں وہاں سے کیوں نہیں آئے؟ تو یہ اگر یہ سدھریں گے نہیں تو پھر وہیں سے آئے گا، کوئی ایمان لے آئے گا۔ ہاں جی ہاں، وہ تو میں نے اس کو مختصر کیا،
क्योंकि इतना काफी है, घरों में घुस गए काफी है, जब घरों में घुस जाते हैं तो क्या होता है, खत्म हो गया। अब आजकल बर्मा में क्या हुआ, यही हुआ। फुटबॉल के दर्शक हम बताए थे कि जहाँ अबीद आता वो मुशरिकीन और जालिमों के लिए आता, जहाँ इबाद आता वो पसंदीदा बंदों के लिए आता। हाँ, लेकिन यहाँ बिल्कुल अपोजिट है इबाद। जी ये क्या कह रहे हैं कि अबीद और इबाद में फर्क है। अबीद वो जहन्नम वालों के लिए और इबादुर रहमान, तो जैसे कि किताब, अगर यूं कहा जाए कि अल किताब तो कलाम पाक, लेकिन जब किताब मूसा, किताब ईसा, किताब यहया, खुदिल किताब यहाँ कहा तो मुराद या खुदिल किताब या यहया खुदिल किताब भी कुआ। तो इसी तरीके से जब किताब सियाक व सिबाक से आए तो तौरात, तो इबाद याद रखेगा, तो सियाक व सिबाक से मेरे नेक बंदे या मेरे बंदे, तो मेरे बंदे तो हुए ना। तो जब अल्लाह ताला इनसे अपने फसादियों को मिटाने के लिए काम ले रहा है तो उन्हें अबीद नहीं इस्तेमाल करता है। क्या इस्तेमाल करता है, चूंकि एक अहम काम अंजाम दे रहे हैं, सर को भी करने के लिए उन्हें मुनज्जम कर रहे हैं, इसलिए अबीद। तो और आपने अच्छा याद रखे कि अबीद कौन है, जो गैर मुस्लिम है, और हमारे लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ, इबाद, इबादुर रहमान। मगर आप ये भी इजाफा कर लीजिए कि जब अल्लाह ताला सर को भी करता है किसी की तो वो इबाद। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। जैसे कि आज वो दुआ भी बतला दी है ना जी, तो अब पढ़िए जो भी याद है। अब वो मिनल मुस्लिमीन को काटना तो मेरे ख्याल से, लेकिन कम से कम वो अलना याद तो रहेगा। ये जो लफ्ज है वो तुम उदना, यानी पलट के वापस आना। हाँ, अगर तुम ये अदा करोगे तो हम भी अदा करके आएंगे सजा देने में, या है कि नेकी करोगे तो नेकी देने में। बार बार कहा गया जी, ये तो बार बार, वो 3 दफे वो पब्लिक हदीस है, अवामी हदीस है। अब वो 2-2 दफे कहना पड़ेगा। कुछ लोग अवामी हदीस नहीं समझते, ये जो कह रहे हैं कि 3 दफे गुनाह हो तो माफ, नहीं तो जहन्नम में, इसका नाम अवामी हदीस, पब्लिक हदीस। क्या है कि शवाल में उमरा किया तो हज करना पड़ेगा, इसका नाम क्या, पब्लिक हदीस, अवामी हदीस। देखिए एक बात सुनिए, ये लोग फोन करते हैं कि शव्वाल में उमरा किया तो हज फर्ज, तो आप लोग समझा दें, मुझे मेरी तरफ न भेजिए, तो आसान सवाल है ना, आप लोग जवाब दें। वो नहीं मानते ना हमें, ये आवेदन करना पड़ता है। हाँ तो फिर कहना जुमा के रोज फोन करें। मैंने बताया